ماہ رمضان کے متعلق ایک حدیث عرض کرتے ہیں، اور ایک حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ ہم سب لوگ جو ہے وہ حدیث کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے آج بھی ایک مطلب کا انتخاب کیا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کو ماہ رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ لغت میں بیان کی گئی ہے کہ یہ جو رمضان ہے، رمضان رے میم ضاد اور الف نون، یہ نکلا ہے رامادا سے، رامادا یعنی میم اور رے میم اور ضاد، تو یہ رامادا سے نکلا ہے۔ تو رامادا کے کیا معنی ہے؟ جب یہ رامادا سے ہو تو اس کے دو معنی اہل لغت نے، جو عربی جاننے والے لوگ ہیں یا جو عربک ڈکشنریز ہیں، اس میں دو معنی لکھے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب یہ گرمیوں کا موسم ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جب خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے، خزاں کا موسم شروع ہونے سے پہلے جو بارش ہوتی ہے، اس بارش کو رمضان کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بارش چونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ معمولاً جو عرب علاقے ہیں وہاں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں تو گرمیوں میں بارش ہوتی ہے، لیکن یہاں ایران میں اور باقی عرب کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ معمولاً گرمیوں میں بارش کم ہی دیکھی جاتی ہے، پھر جا کر خزاں میں آگے جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں۔ تو وہ گرمیوں کا پورا جو ہے وہ وقت جب جیسے ہی گزرتا ہے تو اس کے بعد جب خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے تو وہ بارش آتی ہے، اور جب وہ بارش آتی ہے تو وہ گرمیوں کی جتنی بھی خاک ہوتی ہے، جتنا بھی غبار ہوتا ہے، وہ جو فضا آلودہ ہوتی ہے، اس فضا کو وہ بارش صاف کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، فضا کو جو ہے نا پاکیزہ کر دیتی ہے، آلودگی سے پاک کر دیتی ہے۔ سفر بھائی آپ اپنا مائک آف کر دیں۔ تو یہ اس کے بعد ایک یہ معنی بیان کیا گیا، پس ایک معنی رمضان کا یہ ہوا کہ یہ جو گرمیوں کے بعد خزاں کے موسم میں پہلی بارش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رمضان، اور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ گرمیوں کی جتنا بھی گرد و غبار ہوتا ہے وہ صاف کر دیتی ہے، فضا کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، آلودگی ختم کر دیتی ہے۔ ایک یہ معنی بیان ہوا، اور دوسرا یہ معنی بیان ہوا ہے لغت میں، ڈکشنری میں، رمضان کا کہ کوئی پتھر جب سورج کی بالکل ڈائریکٹ تمازت کے سامنے رہے، یعنی سورج کی جو ہے وہ گرمی ڈائریکٹ اس پتھر پہ پڑتی رہے، تو وہ پتھر بہت زیادہ گرم ہو جائے، اور اتنا گرم ہو جائے کہ وہ ہاتھ کو یا کسی چیز کو جلا دے، تو اس کو بھی کہتے ہیں رمضان، یعنی اس پتھر کو رمضان کہتے ہیں کیونکہ وہ جلا دیتا ہے اس گرمی کی وجہ سے، عرب اس کو رمضان کہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کا ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ رمضان کو پھر رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ جو عربی میں لغوی معنی جو بیان کیا گیا ہے عرب ڈکشنری میں، اس کا ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق اس طرح ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام نے رمضان کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ بیان فرمایا کہ انما سمی رمضان، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ رمضان جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ يُرْمِضُ الذُّنُوبَ، کیونکہ یہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے گناہوں کو۔
یہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے۔ اب آپ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو جوڑیے اس ڈکشنری والے معنی سے کہ وہ جو گرمیوں کے بعد جو پہلی بارش ہوتی ہے خزاں کے موسم میں، چونکہ وہ فضا کو پاکیزہ کرتی ہے، وہ جو پورا دورانیہ ہوتا ہے گرمیوں کے موسم کا، اس کے اندر جتنی فضا کے اندر آلودگی ہوتی ہے اس کو ختم کر کے فضا کو پاکیزہ اور صاف اور شفاف بناتی ہے۔ تو ایسے ہی ماہ رمضان بھی جب آتا ہے، جب مومن اس مہینے سے استفادہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صحیح معنی میں اس کی حرمت کی، یعنی جو اس کا احترام ہے اس کا خیال رکھتا ہے، تو یہ مومن کو بھی اسی طرح اس بارش کی طرح جو ہے پاکیزہ بنا دیتی ہے، پاک اور شفاف بنا دیتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، چونکہ پیغمبر نے فرمایا نا کہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، چونکہ یہی آلودگی ہوتی ہے ہمارے، یہ جو فضا کی آلودگی تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن انسان کی جو آلودگی ہے وہ اس کے گناہ ہے۔ تو یہ رمضان اس گناہ کی آلودگی کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو پاک اور شفاف بنا دیتا ہے۔ ایک یہ وجہ ہوگی، ایک یہ معنی بیان ہوا تھا لغت میں ڈکشنری میں، اور دوسرا معنی یہ بھی بیان ہوا کہ اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے اوپر ڈائریکٹ سورج کی گرمی پڑتی ہے اور پھر وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ جلا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ماہ رمضان کو بھی رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یرمز الذنوب، یعنی گناہوں کو جلا کے راکھ بنا دیتا ہے۔ یہ اتنی طاقت ہے رمضان کے اندر کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے اور اس ماہ رمضان سے خوب استفادہ کریں گے، ماہ رمضان جیسے کہ مولا نے بھی فرمایا تھا گزشتہ فرمان اقدس میں کہ اگر ہم دن میں غافل نہیں رہیں گے، رات سو کر نہیں گزاریں گے، اور ہمیں جو ہے ہم نے ماہ رمضان کا آخر تک جو ہے وہ ہدف معین کیا ہوا ہوگا اور اس کا احترام کریں گے، صحیح معنی میں استفادہ کریں گے ماہ رمضان سے، تو پھر یہ ماہ رمضان کیا ہوگا؟ ہمارے گناہوں کو جلا کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا بالکل، اور ہم پاک اور شفاف ہوں گے۔ اسی لیے تو شاید قرآن کی وہ جو آیت ہے جو کہتی ہے کہ آپ روزے رکھیں جیسا کہ تمہارے پہلے والوں کے پہلے والے جو امتیں ہیں ان کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ آگے جو آخری حصہ ہے آیت کا وہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی ہدف ایک لحاظ سے آپ سمجھیں تو روزہ رکھنے کا وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ گناہ تو نہیں ہوتے، تقوی اور گناہ آپس میں مل نہیں بیٹھتے، ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر انسان ماہ رمضان سے کوشش کرے کہ صحیح معنی میں استفادہ کرے تو یہ رمضان انسان کے گناہوں کو ختم کر دے گا اور انسان کو پاک و پاکیزہ، شفاف، صاف آئینے کی طرح صاف کر دے گا۔ تو یہ ہے ماہ رمضان کے اندر طاقت، اور اس طاقت سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے۔ جب ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے تو ماہ رمضان کی ایک عظمت جو ہے وہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہے باقی مہینوں کی نسبت، چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی وجہ سے رمضان کی عزت اور عظمت میں اضافہ ہوا ہے، نہ یہ کہ ماہ رمضان کی وجہ سے قرآن کی عزت میں اضافہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جب اس کی عزت اور عظمت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، تو جب انسان اس مہینے میں قرآن سے اگر استفادہ کرے تو ایسا سمجھیں کہ قرآن آپ کے روح کے اوپر نازل ہوگا۔ اگر ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ قرآن ہمارے لیے ہادی ہو، رہنما ہو، اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، آیت ایک ایک آیت کو پوری توجہ سے دیکھیں، تو یقیناً یہ جو قرآن ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا، اور ایسے لگا گا کہ جیسے ہماری روح کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ابھی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات واقعاً جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے بعض آیات کو اور جب ان کے مطلب میں دقت کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو حیران رہ جاتا ہے انسان کہ خداوند متعال نے اس کتاب مقدس کے اندر ساری چیزیں اس طرح ہماری روز مرہ زندگی کے مسائل جو ہیں بڑی بہترین انداز میں رکھ دی ہیں اس خالق کائنات نے، کہ جو ہمارے جیسی جو پروڈکٹ ہے جس کا خالق وہ ہے، اس نے ہمارے لیے جو کتاب رکھی ہے کہ جو ہمارے لیے ہی اصول کے طور پر ہے، قانون کے طور پر ہے،
ظاہر ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے جانتا ہے، چونکہ ہمارا وہ خالق ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہماری۔ تو اس خالق نے جو ہے قرآن کے اندر ساری ہماری ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی ہیں۔ ہمیں صرف زحمت یہ کرنی ہے کہ اس قرآن سے توجہ کر کے وہ چیزیں نکالنی ہیں، دقت کرنی ہے، استخراج کرنی ہے، کہ وہ جو زندگی کے رہنما اصول ہیں ان کو نکالنا ہے۔ اور پھر فقط قرآن سے نہیں، ہم جب اہل بیت سے متمسک نہیں ہوں گے تو قرآن جو ہے وہ ہمیں نزدیک آنے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ ہمیں حتماً جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ تعلق بنانا پڑے گا، تب ہمیں قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اپنا نور جو ہے وہ نور کے دروازے وہ کھول دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اگر قرآن بھی لینا بھی ہے تو وہ بھی اہل بیت کے دروازے سے ہی لینا ہے۔ بہرحال ہماری بات لمبی نہ ہو جائے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم نے جو بیان کیا وہ ماہ رمضان کی وجہ تسمیہ تھی، کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم جو ہے تیسرا لیکچر شروع کریں گے، چونکہ ہماری آیت نمبر سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 تھی، جس میں خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یہ جو عباد الرحمن ہیں ان کی 12ویں صفت یہ ہے کہ پہلے 11 صفتیں بیان ہو چکی، کہ یہ کہتے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی شریک حیات اور اپنی اولاد اور نسلوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقیوں کا امام قرار دے۔ یہ ان کی دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہم نے اس آیت کو منتخب کیا تھا خاندان کے حوالے سے، کہ خاندان کی تربیت کے حوالے سے اس آیہ مجیدہ کے اندر بہت سارے تربیتی نکات ہیں، جن کی طرف ہم نے کافی سارے نکات کی طرف اشارہ بھی کیا، بتایا بھی۔ اور آج ہم جو ہے پھر کچھ اور نکات ہیں جو اسی آیت کے متعلق ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا پیغام جو آج کے لیکچر میں جو پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے خوشیوں اور سرور کا سامان آپ کے نزدیک اور دسترس میں قرار دیا ہے۔ چونکہ انسان چاہتا ہے کہ میرے زندگی میں خوشیاں ہوں، سرور ہو، تو اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ خوشیوں کا سامان، یہ سارے کا سارا سکون کا سامان جو ہے وہ اللہ نے اس انسان کے نزدیک رکھ دیا ہے۔ ہماری یہ مشکل ہے کہ ہم دور جا کر اپنی خوشیاں اور اپنا سکون تلاش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک رہتی ہیں، ہماری دسترس میں ہیں، اور یہ بھی اس خداوند متعال کا لطف اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے نزدیک ہماری خوشیاں رکھی ہیں۔ یعنی خوشی کا جو سامان ہے وہ نیک بیوی بچے ہیں، نیک شریک حیات ہے۔ تو نیک شریک حیات سے مراد یعنی چاہے وہ میاں ہو چاہے بیوی ہو، تو یہ جو ہیں یہ خوشیوں کا سامان ہے، ان سے جو ہے ہمیں استفادہ کرنے چاہیے۔ یہ پہلے بھی ہم نے ایک چیز بیان کی تھی کہ خوشیاں اور سرور جو ہے اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنے خانوادے پہ کریں، اپنی فیملی کے اوپر کریں، اور یہی وجہ ہے چونکہ یہی آپ کے نزدیک وہ خوشیاں جو آپ کو خوشیاں دے سکتی ہیں۔ اور اس کے ضمن میں ہمارے پاس فرامین بھی ہیں ائمہ کے، جو بارہا مثلا نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین بھی جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے قبیلے، اپنے رشتہ دار اور یہ جو آپ کے احباب ہیں ان کو کبھی بھی ترک نہ کیا کریں۔ یہ جو ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا جاتا ہے بار بار، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں صدقات، خیرات اور ان ساری چیزوں میں مقدم جو چیز جو وہ فرد ہیں جن کو پہلے جا کر آپ کچھ دیں، وہ کیا ہیں؟ ذوی القربا۔ ذوی القربا یعنی وہ جو آپ کے اقربا ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی طرف جو ہے آپ سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ صدقہ و خیرات کریں اگر وہ مستحق ہیں تو۔
یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی فلسفی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ یعنی یہ خوشیاں آپ کے نزدیک ہیں، یہ آپ کے خونی رشتے ہیں، یہ جتنا آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں دوسرے آپ کو وہ مضبوط نہیں کر سکتے، ان کو پھر بھی آپ کا احساس ہو جائے گا، لیکن شاید دوسرے لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ احساس نہ ہو۔ تو یہ خون جو ہے نا، اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا آج کل خون سفید ہو گیا ہے، یہ خون جو ہے سفید اس لیے ہو جاتا ہے چونکہ ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، چونکہ ہم قانون خداوندی کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے خانوادے اور ہماری فیملی کی اہمیت کتنی ہے اللہ کے نزدیک، اور ہمارے لیے یہ کتنی مفید چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور ہماری دسترس میں رکھی ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انہی کے اوپر جو ہے وہ انسان اگر توجہ کرے تو ہر وقت انسان خوشی میں رہے گا۔ یہ جو آج کل لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، پتہ نہیں سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہاں بھئی ہمیں کچھ جو ہے ہمیں چیک کریں اور ہمیں دوائیاں دے، وہ دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کچھ اور طریقے سے وہ علاج کریں۔ بھائی دوائیوں سے، آپ ٹیبلٹس کھانے سے جو ہے وہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، وہ آپ کو وقتی سکون ملے گا، وہ عارضی سکون ہے۔ حقیقی سکون یہ ہے جو خالق کائنات نے ہمیں بتلایا ہے۔ جب ہم ان پہ اوپر توجہ دیں گے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بولیں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ اپنائیں گے، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہ جو اللہ نے قوانین بتائیں ان کی رعایت کریں گے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے ہمیشہ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہمیں سکون دیں گے۔ ان کا سکون عارضی نہیں ہوگا، وقتی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے عطا کردہ سکون ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیغام وہ یہ ہے کہ دوسرا پوائنٹ جو اس آیت کے ذیل میں ہے کہ دعا اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہاں یہ علماء، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ آپ قرآن میں بھی دیکھ لیں، بہت ساری آیات ہیں جہاں پہ کلمہ ذریت استعمال ہوئی۔ اسی ذریت کلمے کو اگر سرچ کریں نا آپ قرآن کے اندر، تو مختلف جگہوں کے اوپر ذریت ذریت کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ تو حتیٰ انبیاء جو ہے وہ اپنی ذریت کے لیے، یعنی نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، چونکہ پہلے میں آپ کو اولاد اور ذریت کا فرق بیان کر چکا ہوں، تو وہ آنے والی نسلوں تک کا سوچتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے ہمیشہ دعا جو کرنی چاہیے وہ فقط سامنے والی اولاد کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک میں سوال جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تربیت فرزند کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹے کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، تو یہ جو بچوں کی تربیت ہے اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ تو اب اس آیت کا تیسرا پیغام جو ہے وہ اس کا جواب ہے، اسی آیت سے وہ لیا گیا ہے کہ تربیت کی زمینہ سازی شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، شادی سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے، وہی ضروریت والا پوائنٹ ہے، کیونکہ عباد الرحمن اپنی اولاد نہیں بلکہ ذریت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ذریت یعنی نسلوں کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی تربیت کی جو زمینہ سازی ہوتی ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شروع سے اگر آپ شادی سے پہلے سے جو ہے یہ دعائیں اور تربیتی اقدامات جو ہیں وہ شروع ہونے چاہیے، تاکہ بعد میں نسلیں اور بعد کی اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح پیدا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں نا بعض مراجع ہیں، بعض بزرگان ہیں، بعض ایسے علماء ہیں بہت نیک پاک و پاکیزہ، اور حتیٰ تھوڑی سی ایج کے اندر جو ہے وہ بہت جلدی ترقی کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یعنی ہر اعتبار سے، دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے ترقی ہوتی ہے ان کے ہاں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں پتہ نہیں سال ہا سال، یعنی اب بعض کا انسان دیکھتا ہے کہ ان کے والد بھی مجتہد تھے، ان کے دادا بھی مجتہد تھے، نہیں ان کے پردادا بھی مجتہد تھے، پھر ان کے یعنی ایسے نسل در نسل جو ہے ایک یہ سلسلہ ہوتا ہے پاکیزگی کا، یعنی طہارت کا، پھر یہ اس کا ایک ثمرہ ہوتا ہے بعد میں، جب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت آیت اللہ سستانی جیسی پیدا ہو جاتی ہے اور آغا خامنائی جیسی شخصیات اور آغا امام خمینی جیسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے وہ تربیت جو ہے وہ کب سے شروع ہوئی ہے، کب سے وہ اپنے فرزندوں کے لیے وہ، یعنی انہوں نے پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے ہماری نسلیں جو ہے وہ نیک پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ہم آئمہ کی زیارت میں یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اشہد انکم کنتم فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ۔ ہم کہتے ہیں کہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ پاکیزہ صلبوں میں اور مطہر رحموں میں تھے، یعنی پاک و پاکیزہ صلبوں اور پاک و پاکیزہ ارحام میں تھے۔ یہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ جو جملہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا آپ نے کبھی تربیتی حوالے سے یہ چیز دیکھی ہے کہ یعنی بہترین تربیت کے لیے صلبوں اور ارحام کا پاکیزہ اور نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یعنی گویا اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پاک و پاکیزہ اچھے نیک صالح اچھی اولاد چاہتے ہیں، تو ابھی سے کوشش کریں، اس سے بلکہ پہلے کی کوشش جاری ہونی چاہیے کہ آپ کی صلبیں اور آپ کی ارحام جو ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ پس پاکیزہ ارحام جو ہیں وہ دینی تربیت کا ایک سبب ہے، دینی تربیت کا ایک سبب پاکیزہ ارحام ہے۔ اب یہ جو میں نے پاکیزہ ارحام کا کلمہ استعمال کیا، یہ میں عرب جو دینی زبان ہے میں اس میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اگر آپ آ جائیں آج کے دنیاوی علوم میں، تو آج کی جو دنیاوی علوم ہیں ان کے ہاں ایک قانون ہے، قانون وراثت۔ قانون وراثت جو ہے اس کو شاید آپ سمجھ پائیں، یہ جینیٹک والا مسئلہ جسے کہتے ہیں جینیٹک، یہ جو ارثی قوانین ہیں یا جینیٹک والا مسئلہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ دادا دادی نانا نانی یہ جو ان کے جو صفات ہوتی ہیں، ان کے جو اخلاق ہوتا ہے، ان کا جو کردار ہوتا ہے، ان کا جو رویہ ہوتا ہے، ان کی جو روش ہوتی ہے، اس کا بہت اثر ہوتا ہے آنے والے بچے کی صفات اور اخلاق پہ۔ یہ بہت واضح بات ہے، اور آج یعنی علمی حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بچہ آ رہا ہے اس کے اوپر ماں باپ کا اور پھر دادا دادی نانا نانی ان سب کا جو ہے وہ چونکہ جینیٹک میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اخلاق کی اور دوسری صفات جو ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں، وہ خواہ نہ خواہ آپ چاہیں یا آپ نہ چاہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھا بعض لوگ جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اب مہمان نواز اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی وہ فقط مہمان نواز نہیں، اس کے بابا بھی مہمان نواز ہے، اس کے دادا بھی ایسے ہی تھے، تو ایسے ہی مطلب اچھی صفات بری صفات بھی ایسے ہی ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے آگے منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اب اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان صفات کے اوپر بری یا اچھی صفات، اچھی تو بالظاہر ہے اچھی ہونی چاہیے، بری صفات کے اوپر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ جو ہیں صفات منتقل ضرور ہوتی ہیں، یعنی جینیٹک کا اثر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، اس کی تاثیر ضرور ہوتی ہے بچے کی صفات کے اوپر۔ اب یہاں پہ میں اب قرآن کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اس قانون جینیٹک آپ کہہ لیں یا وراثت کہہ لیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلا یہ جو آیت نمبر سورہ مریم کی آیت نمبر 28 ہے، اس میں ارشاد ہے کہ یا اخت ہارون ما کانا ابو کمرا سوء وما کانت امک بغیہ، سورہ مریم کی آیت نمبر 28۔ اس میں جب جناب مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اس قوم کے سامنے آئیں جو ان کی قوم تھی، اس قوم کے سامنے جب آئیں تو وہ لوگ جو ہے وہ حیران ہو گئے، تعجب ہوا ان کو کہ یہ جناب مریم ان کی شادی نہیں ہوئی، اس بچی کی شادی نہیں ہوئی اور یہ بچہ اٹھا کے آ گئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن۔ البتہ اختہ ہارون میں الگ الگ معنی ہیں کہ اختہ ہارون سے مراد کے بعض نے پاکیزگی کا معنی بھی لیا ہے کہ پاکیزگی کی وجہ اختہ ہارون کہا گیا، بہرحال کچھ اور بھی معنی ہے، یا بعض نے کہا کہ نہیں ہارون ان کا ایک بھائی بھی تھا۔ تو اے ہارون کی بہن، ما کان ابو کمرا سوء، نہ تو تیرا باپ برا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، نہ تیرا باپ برا تھا، اور وما کانت امو کے بغیہ، اور نہ تیری ماں بد کردار تھی۔ اب یہ دیکھیں یہ والے الفاظ، یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب مریم کو کہ نہ، یعنی آپ کے ماما بابا آپ کے والدین برے نہیں، بد کردار نہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا آج تک، تو یہ کیسے ہوا کہ تو جو ہے ایک بچہ جو ہے بغیر شوہر کے اٹھا کے لائی ہو، ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور ایک بچہ جو ہے آپ نے اپنی گود میں سنبھالا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی تفاسیر اور باقی وہ اپنی جگہ پہ، یہاں پہ خداوند متعال نے جو ان کے ان کلمات کو کوٹ کیا ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا، تو اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ماں باپ کا
اچھا کردار جو ہے وہ بہت تاثیر رکھتا ہے بچوں کے اوپر. یعنی وہ اس قانون کی بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کے ماں باپ بہت اچھے ہیں تو یہ کیسے ہوا کہ آپ نے ایک بچہ جو ہے وہ جنم دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جو ماں باپ کا اچھا ہونا ہے وہ جینیٹکی حوالے سے آپ کے اوپر اس کا کیوں نہیں اثر ہوا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا قانون کے مطابق. ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے ماں باپ اچھے ہیں تو آپ کو بھی اچھا ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو یعنی وہ جینیٹک والا مسئلہ ہے یا جو اخلاق اور صفات جو ہیں وہ جینیٹکی حوالے سے منتقل ہوتی ہیں آگے کی اولاد تک، یہ اس کی طرف یہ آیت جو ہے وہ یعنی بہت سارے اشارات اور چیزیں بھی ہوں گی اس کے اندر، یعنی ایک اشارہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف ہے. تو اسی وجہ سے خالق کائنات نے ان کی اس بات کو جو ہے وہاں پہ نقل کی بھی. یعنی اسی وجہ سے مراد یہ ہے کہ فقط یہ وجہ نہیں ہے، وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نقل کیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے. بس یہاں اس کو کلوز یہ کریں کہ جینیٹک اور یہ وہ چیزیں جو ہیں یہ اخلاقی صفات جو ہے بہت اثر رکھتی ہیں. بس اس حوالے سے جو ہمیں بارہا ہم نے کہا نا کہ ماں باپ جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہونے چاہیے، نیک ہونے چاہیے، اچھی جگہ پہ شادی کریں، دین کو معیار بنا کر شادی کریں، دین کی بنیاد پر جو ہے وہ رشتہ انتخاب کریں، دینداری کی بنیاد پر رشتہ انتخاب کریں. نہ یہ کہ باقی دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں کہ پیسہ ہو گیا، مال ہو گیا، خوبصورتی ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے ذیل میں آتی ہیں. یہ اس میں اس کے ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شادی کا معیار جو ہے وہ دینداری ہونی چاہیے. اصلی معیار یہ ہے، باقی اس کے ذیلی معیار ہے خوبصورتی ہونا یا دوسری چیزیں ہونا. کیونکہ اگر آپ آپ توجہ کریں کسی کے یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اس کے اندر صفات کا وہ جو جینیٹک والا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف سے ان کے پاس مال ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے. مال بہت ہو، خوبصورتی بہت ہو، لیکن اخلاق بہت برا ہو، تو اس انسان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ خود یعنی انسان سوچے کہ ہر وقت بے سکونی کا باعث ہو. انسان کیا چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو. اب وہ مال، چونکہ مال سکون نہیں دے سکتا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مال جو ہے اس کی سکون دینا اس کی حتمی بات ہے کہ وہ جب مال ہوگا تو آپ کے پاس حتمن سکون ہوگا. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں. بہت سارے ایسے مالدار ہیں جو سکون میں نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے غربا، فقراء، مساکین، غریب حضرات ہیں جو واقعا سکون میں ہیں. یہ حقیقت ہے، تاریخ کا بھی مطالعہ کر لیں اور اس دور میں بھی ایسا ہی ہے. تو بہرحال یہ فرق ہے. اس لحاظ سے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد سے پہلے والدین کی تربیت ضروری ہے، وہ اسی سے مربوط ہے. لیکن اس آیت سے جو ہم نے استفادہ کی وہ اس طرح ہے، چونکہ اس آیت میں یہ تھا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، ازواجنا و ذریاتنا، یعنی پہلے ازواج ہے پھر ذریات ہے. تو یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ شریک حیات نیک ہونی چاہیے، والدین نیک ہونے چاہیے، پھر جو ہے ظاہر اولاد بھی جو ہے وہ نیک ہوگی. بس اولاد سے پہلے والدین کی تربیت بہت ضروری ہے. پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ دینی تربیت کے اسباب میں سے ایک سبب دعا ہے. آپ دینی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلے بھی ایک دفعہ پہلے بھی میرے خیال میں عرض ہوا ہے، لیکن پھر بھی بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ آج ہم تھوڑا سا اس کو کھولیں گے، اس کے اندر بیان کریں گے کہ دینی تربیت کے اسباب کیا کیا ہیں. دینی تربیت کے اسباب میں سے ایک سبب دعا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. جب آپ ٹھیک ہے اپنے حوالے سے آپ نے کوشش کی، یا آپ نے اپنی حوالے سے جتنا آپ سے ہو سکتا تھا، آپ نے اچھی تعلیم اور ہر چیز کا جو ہے وہ آپ نے خیال رکھا، لیکن آپ جو ہیں اس چیز کا خیال رکھنے کے باوجود جو ہے پھر بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. خداوند متعال ہمیں اس مسئلے میں ہماری مدد فرمائے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر پائیں. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہاں اب آتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اسباب تربیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اسباب تربیت، یعنی وہ کون سے اسباب اور کون سے عوامل ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے آپ ایک اچھی تربیت کر سکتے ہیں، یا جس کی بنیاد پر آپ کی اولاد نیک ہو سکتی ہے، اچھی اولاد جو ہے وہ ہو سکتی ہے. قرآن کی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37،
آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کو نکالیں گے تو اس میں کلمات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ آیت ہے، اس میں اسباب تربیت اور عوامل تربیت اس آیت میں بیان ہوئے۔ آپ غور کیجئے، میں پہلے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ آ جائے، پھر اس کے بعد میں عوامل تربیت جو ہے وہ ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطور احسن یا بطریق احسن قبول کیا، اور قبول کے چونکہ اصل میں جو جناب مریم کی والدہ تھیں، انہوں نے، یہ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ جب وہ حاملہ تھیں، ان کے رحم میں بچہ تھا، تو ان کے یہی ذہن میں تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں جو ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے یہ بچہ جو ہے وہ نظر کے طور پہ، منت کے طور پہ پیش کر دوں۔ انہوں نے منت مانی کہ یہ میں بچہ جو ہے وہ وقف کر دوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ لیکن اب یہ ظاہر ہے جب وہ پیدا ہوئی تو وہ بچی تھی، جناب مریم تھی، وہ بیٹی نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ تو خود بھی جو جناب مریم کی والدہ تھی، انہوں نے بھی کہا کہ خدا یہ تو اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو پھر بھی خداوند متعال نے کیا، فتقبلها، اللہ نے قبول کر لی ان کی نظر کو، ان کی منت کو قبول کر لی، اور بے قبول حسن، یعنی بے طریق احسن جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے اس منت کے طور پہ قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نباتن حسنن، اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے جناب مریم کو پروان چڑھایا، اور زکریا نے اس کی کفالت کی، وکفلہا زکریا، اور جناب زکریا نے ان کی، یعنی جناب مریم کی کفالت کی۔ پھر کیا ہوا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا ان کے پاس، ان کی عبادت گاہ میں جاتے، یعنی جناب مریم کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے، تو کیا ہوتا، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، یعنی کچھ جو ہے وہاں پہ رزق ہوتا۔ تو وہ دیکھتے ہیں، فروٹس ہیں، مختلف چیزیں جو ہے وہاں پڑی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا جناب مریم سے، قال یا مریم، جناب زکریا کہتے ہیں اے مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئی ہیں یہ چیزیں؟ تو کیا ہوا، قالت، جناب مریم بولی، ہوا من عند اللہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور پھر فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب اس آیت کو میں نے صرف ترجمہ پیش کیا، اب اس کے اندر ہم عوامل اور اسباب تربیت جو ہے وہ بھی ہم بیان کریں گے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیک اولاد ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ عوامل تربیت جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز جو عوامل تربیت کی بنیاد پر اسباب تربیت، وہ یہ ہے کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، یعنی حضرت مریم کی پاکیزہ ماں سے، اصل میں چونکہ ماں پاکیزہ تھیں تو ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مریم کو قبول کر لیا، چونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ایک پاکیزہ اور متدینہ تھیں، دیندار خاتون تھیں، تو ان کی دینداری کی وجہ سے، ان کے خلوص کی وجہ سے خالق کائنات نے جناب مریم کو بطور منت اور بطور نظر جو ہے بیت المقدس کے لیے قبول کر لیا۔ پس یہ جو وجہ ہے قبولیت کی، وہ ان کی والدہ ہے۔ پس والدہ یعنی وہی والدین یا والدہ جو ہم نے کہا تھا کہ ان کا پاک و پاکیزہ ہونا یہ بہت ضروری ہے، تو یہ اس کی وجہ وہ پاکیزہ تھیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جناب مریم کو قبول کر لیا۔ اب ایک پہلی یہ، دوسری یہ کہ نباتن حسنن، نباتن وانبتها نباتن حسنن، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبات حسن یعنی جسم کی سلامتی عطا فرمائی، اور یعنی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی پروان چڑھایا کہ بہت بہتر انداز میں، بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، مطلب یہ ہے کہ ان کی جسم کی سلامتی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ پس یعنی ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کی سلامتی کو بھی ساتھ میں پروان چڑھایا۔ فقط یہ نہیں کہ ان کی روحانی روح کی بات ہو، فقط روح کی بات نہیں ہے، بلکہ جسم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا۔
اب اس کے بعد روح کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور جناب زکریا کو ان کی کفالت دی. یعنی جناب زکریا کو کفالت دینا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی الہی تعلیم و تربیت کا انتظام. اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے لیے جسم کی سلامتی کے ساتھ ساتھ الہی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا کہ جناب زکریا جیسے نبی جو ہیں وہ جناب مریم کی کفالت کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، اور وہ جو ہے ان کی تربیت کے اسباب ان کے لیے مہیا کر رہے تھے. اب یہاں پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، البتہ اس کی طرف میں بعد میں بھی آتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ تعلیم و تربیت ہماری کیسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور اسی نقطے سے ہم جو ہے وہ بات بعد میں بیان کریں گے. پھر وجد عندها رزقا، یہ چوتھی چیز ہے جو اسباب تربیت میں ہے، وہ یہ ہے کہ حلال اور پاک رزق کا ہونا. حلال اور پاک رزق کا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اسباب تربیت میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ حلال رزق ہو. اور ایک پانچویں چیز درمیان میں چھوڑ گیا، پانچویں چیز جو ہے وہ ہے المحراب، یعنی کلما دخل علیہ زکریا المحراب. یہ محراب جو ہے یعنی بہترین تربیتی ماحول، بہترین جگہ. یہ چونکہ جب بھی جناب مریم کے پاس جناب زکریا آتے تھے، مطلب محراب میں جب آتے تھے، عبادت گاہ میں آتے تھے، تو جناب مریم کی تربیت کہاں پہ ہو رہی تھی؟ عبادت گاہ میں. تو عبادت گاہ میں تربیت کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہترین تربیتی ماحول فراہم کرنا ہے، ایسا معاشرہ دینا ہے جہاں پہ یعنی بڑی چیز سے لے کر چھوٹی چیز تک جتنی ہماری دسترس میں ہو. اگر ہم اچھا معاشرہ دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں انسان کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی. اگر نہیں ہے تو بہرحال کم از کم اپنے گھر کا ماحول تو ایسا کریں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کہا جا سکے کہ یہ بہترین تربیتی ماحول ہے. کم از کم اپنے دوست احباب جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا آنا جانا ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، وہ تو کم از کم ایسے ہوں کہ انسان کہہ سکے کہ بچوں کے لیے جو ہے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، کچھ برائی جو ہے وہ نہیں بچے سیکھ رہے. تو یہ اگر اس طرح کا آپ ماحول فراہم کر سکیں تو یہ کلمہ محراب سے ہم نے استفادہ کی ہے کہ ایک اچھا محیط اور معاشرہ اور بہترین تربیتی ماحول جو ہے وہ بچوں کے لیے فراہم کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے تربیت کا. اب یہ سارے سبب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے. آپ غور کریں، یعنی جناب مریم کی تربیت ہوتی رہی، جناب مریم کی تربیت ہونے کے بعد یہ سارے اسباب اس کے اندر تھے، نبات حسن تھا، جناب زکریا نے الہی تعلیم و تربیت کی، پھر تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہترین ماحول فراہم کیا، پھر رزق حلال تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت پیدا ہوئی. تو یہ اب اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان آیات کو جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں یہ آیات تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ہیں، جناب مریم کے متعلق ہیں، اب ہم تو نہیں، جناب مریم تو نہیں بن سکتے، ہم تو جناب عیسیٰ نہیں بن سکتے. نہیں بھائی، یہ آیات ہمارے لیے بیان ہوئی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو خداوند متعال کو قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن مجید ہمارے لیے نازل ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آپ نے سبق لینا ہے، ان سے آپ نے درس لینا ہے، آپ نے ان سے اسباب تربیت جو ہے وہ فراہم کرنے ہیں اپنی حد تک، آپ کی جتنی تکلیف ہے اس کے مطابق. نہ یہ کہ ٹوٹلی ان آیات کو بند کر کے جو ہے وہ رکھ دیا جائے اور ان سے استفادہ نہ کیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، بس ان سے آنکھیں بند کر کے نہیں گزریں اور یہ نہ کہیں یہ آنکھیں بند کرنے والی اور یہ شیطانی مطلب ایک دھوکہ ہے اور وسوسہ ہے جو ہمارے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ آئمہ تو بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں، آئمہ ہم آئمہ جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ بھائی آپ کو کب کس نے کہا کہ آپ آئمہ جیسے بنیں؟ آپ آئمہ جیسے نہیں بن سکتے، لیکن آئمہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوشش نہیں ہے، ورنہ وہ کس کے لیے جو ہے وہ نمونہ بن کے آئے ہیں، وہ کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر ہم ان سے استفادہ نہیں کریں گے، اسوہ نہیں ہے، ان کو اپنی زندگی کے لیے قرار دیں گے، اگر ان سے ہم دین کے اصول اور زندگی کے قوانین نہیں لیں گے تو پھر کس سے لیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں. بس یہ جو اسباب تربیت کی بات ہوئی ہے، اسباب تربیت میں یہ چند جو ہے وہ اسباب تربیت ہیں. اب وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ کفلھا زکریا، الہی تعلیم و تربیت کا انتظام.
اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، اسی آیت سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی ایک بچے کا، وہ بھی ایک بیٹی کا، جب تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے تو اس کے لیے کس ٹیچر کا انتخاب کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کس ٹیچر کا انتخاب ہو رہا ہے؟ ایک نبی ہیں جناب زکریا، وہ نبی ہیں لیکن ایک پاک، ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے آپ ہم ہمارے لیے نبی ہو، یعنی ایک پاک و پاکیزہ انسان، وہ پاک و پاکیزہ انسان جو دینی اور دنیاوی تعلیم سے واقف ہو، دینی اور دنیاوی تعلیم، ٹھیک ہے، اور ہم یہ پھر تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں رکھتا ہو اور اس کے اصول سے اور ضوابط سے واقفیت رکھتا ہو، نہ فقط تعلیم، نہ فقط جو ہے وہ تربیت، تربیت ہمارے ہاں کیا ہے؟ تعلیم ہے، ہمیں رٹا لگوایا جاتا ہے اسکولوں میں، ہمارے بچوں کو رٹا لگوایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو یورپ کا معاشرہ ہے اس کے اسکول سے نکلے ہوئے بچے کریٹر بنتے ہیں، ان کے ذہن کریٹر ہوتے ہیں، تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں ان کے کوئی ذہن میں آئیڈیاز ہی نہیں آتے کہ ہم نے کیا بنانا ہے، کیا تخلیق کرنا ہے، کہ وہ رٹے والا ذہن شروع سے بنا ہوا ہے، ہم نے حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ بھائی یہ تعلیم و تربیت کا انداز ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اپنے تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور بہت ساری مائیں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا بچہ یاد نہیں کر پا رہا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، ہمارا بچہ جو ہے نا وہ یاد نہیں کر پا رہا۔ بھائی ہر بچے کے اندر صلاحیات، مختلف صلاحیات کا مالک ہے، مختلف صلاحیات کا مالک، اس کی طرف امیر المؤمنین نے اپنے ایک نہج البلاغہ کے اس میں خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، آپ توجہ کریں وہاں پہ جا کر، کہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ذا اذہان مختلفہ، انسان جب انسان پیدا کیا گیا تو اس کے اندر مختلف ذہانتیں رکھی گئی ہیں، ایک طرح کی ذہانت نہیں ہے ہر انسان کے اندر، بعض کے اندر پریکٹیکل جو کام ہوتے ہیں ان کو انجام دینے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے اندر یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگ ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اندر مختلف، ہر کسی بھی انسان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کند ذہن ہے، نہیں بھائی، جو اس کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگی، جو اس کے اندر ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوگی، یہ فرق ہے ہر انسان کے اندر، مختلف صلاحیات اللہ نے جو ہے وہ ہر انسان کو دی ہیں، ہمیں یہ کشف کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے اور اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، یہ والدین کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے اندر یہ دیکھے کہ اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے۔ اب یہ جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے، اس تعلیم و تربیت کے نظام کے لیے ایک منٹ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ دوستان بتائیں میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو بتا دیجیے۔ جی 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 شکریہ، جی شکریہ۔ اچھا، تو یہ جو کفلہ زکریہ میں جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم آپ جو ہے یہ آج کل کے سکولز جو ہیں ان کے رحم و کرم کے اوپر اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں، خدارہ نہ چھوڑیں، یہ آپ کے بچوں کو ملحد بنائیں گے جب وہ فارغ ہوں گے، جب وہ بچہ جو ہے نا وہ ماسٹر کر کے یا کوئی ڈگری لے کے جب وہ نکلے گا تو وہ الحاد کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مستشرقین جو غربی یورپی اسلام شناس ہیں ان کی شبہات ان کے اندر ڈالے جاتے ہیں، سائنسی چیزیں جو ان کی شبہات، اس کا حل ہے، ایسا نہیں ہے کہ حل نہیں ہے، قرآن مجید نے وہ شبہات ڈالے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے پاس یا دین کے پاس ان کا جواب نہیں ہے، دین کے نے جواب دیا ہوا ہے، لیکن وہ پھر کون جائے وہاں پہ دین سے پوچھنے کے لیے؟ دین کے پاس جاتا نہیں ہے کوئی، اگر جاتا بھی ہے تو ایسے بندے کے پاس چلا جاتا ہے جو فتوے لگانے شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ جواب دے، یا یہ کہے کہ مجھے نہیں آتا، آپ کسی اہل سے جا کر سوال کریں، وہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے، جب ظاہر ہے وہ فتویٰ لگائے گا، وہ سامنے والا پہلے ہی ناراض تھا، پھر وہ اس انسان سے نہیں، وہ دین سے ناراض ہوگا، وہ اسلام سے ناراض ہو کر پھر جو ہے وہ الحاد کا شکار ہو جاتا ہے یا ان شبہات میں رہ جاتا ہے، یعنی یہ نہ یہ کہ الحاد کا شکار ہو، یعنی کم از کم وہ اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے تو ان وہ شبہات اس کے اندر پروان چڑھتے رہتے ہیں کہ یہ خدا کچھ نہیں ہے، بس یہ ایسے ایک مادہ پھٹا تھا اور یہ ساری چیزیں یہ ہے، تو پھر وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تو نیک ہے اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، تو یہ سارے سوالات انسان کے اندر ذہن میں اٹھتے ہیں۔ بھائی آپ جب الہی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے نا، اپنے بچوں کو اسکول ضرور بھیجیں، اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں ضرور بھیجیں، لیکن ان کے لیے ساتھ میں ایک الہی تعلیم و تربیت کا انتظام ضرور کریں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو کہیں پہ بھی دروس مل سکتے ہیں، کہیں پہ بھی ایسی چیزیں مل سکتی ہیں، حتیٰ آپ کو کچھ دینا بھی پڑ رہا ہے، اپنی جیب سے خرچ بھی کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ حتماً جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے لیے کام کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے اس کے لیے الہی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ یہ ہم نے نقطہ عرض کیا ہے، وَقَفَّ لَهَا زَكَرِيَّا، بالخصوص اپنی بیٹیوں کے لیے،
اور بچوں سب کے لیے نہیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو فرق نہیں کرتا، لیکن ظاہر ہے بیٹیوں کی جب اچھی تربیت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ خاندان آباد ہوتے ہیں، نسلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ بہرحال یہ نقطہ تھا جو عرض کیا ان آیات کے ذیل میں، چند نکات تھے اسباب تربیت۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نقطہ جو ہم بتانا جا رہے ہیں وہ ہے چھٹا نقطہ کہ دینی تربیت کے اسباب میں سے ایک سبب نیک اور صالح شریک حیات ہے، چونکہ ازواج جو ہے وہ اطاعت گزار ہے۔ تو بہرحال یہ بھی تقریباً میرا خیال میں نقطہ بیان ہو چکا ہے، صرف اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنی ہے کہ چونکہ قرآن نے یہ کہا نا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ آپ مشرکات یعنی جو مشرک خواتین ہیں ان سے نکاح نہ کریں مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین لوگوں کو اپنی بچیاں نہ دے، ان سے نکاح نہ کریں مشرکین سے، حتیٰ یؤمنوا، ہاں مگر یہ کہ وہ جب ایمان لے آئیں تو پھر ضرور دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ اسباب تربیت ہیں، ایمان اسباب تربیت میں یہ قرآن میں یہ بتا رہا ہے۔ جیسے پہلی چیزیں تھی اس میں دعا تھی اور سائز تھی، یہ نیک اور صالح شریک حیات، نیک اور صالح اور مومن شریک حیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مشرکوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ قائم نہ کریں۔ کیوں رشتہ قائم نہ کریں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ با ایمان نہیں ہے، جب وہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر بعد میں آپ کی اولاد نیک اور صالح جو نہیں ہوگی، وہ اولاد خدا پرست نہیں ہوگی، اولاد مومن نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ یہ مومن جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی قرآن نے نکاح کے لیے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، دین نے، قرآن نے، اسلام نے، یعنی دین بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے ہم جو ہے وہ اہمیت اس طرح سے ہمارے معاشرے میں بعض حضرات جو ہے وہ نہیں ہے، تو اوورال ایسا ہی ہے کہ نہیں دیا جاتا اور اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس روایات ہیں کہ اگر کوئی مومن شخص آپ سے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ، اگر وہ مومن شخص آپ سے آ کر اپنی بچی کا رشتہ مانگتا ہے اور آپ اگر اس مومن کو اپنا رشتہ نہیں دیتے تو بعد میں آپ کو پشیمانی ہوگی، پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا بعد میں، یعنی مشکلات ہوں گی بعد آپ کے لیے۔ تو یہ ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ تجربے کے ساتھ بعض چیزیں دیکھی ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے مومن لوگوں کو آ کے انہوں نے رشتہ مانگا، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس تو گھر نہیں ہے، آپ کے پاس تو جو ہمارا سٹیٹس ہے اس سٹیٹس کے آپ ہیں ہی نہیں، تو اس لیے پھر جو ہے ہم آپ کو رشتہ نہیں دیں گے، صرف اس وجہ سے وہ نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان ضرور ہے لیکن آپ کے پاس وہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، باقی اور چیزیں۔ بہرحال یہ تو بڑے لوگوں کی بہت بڑی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور چھوٹے موٹے جو ان کی بھی اپنی اپنی کچھ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی اپنے سٹیٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے حساب سے، تو وہ پھر جو ہے یہ چیزیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے ہاں ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور پھر بعد میں انہیں کو پشیمانی اور پریشانی ہوتی ہے کہ کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا اس وقت، یہ ان کو پریشانی ہوتی ہے بعد میں، پھر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ یہ تجربے سے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ اور اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے، ابھی دیکھیں یہ چند میں نے اسباب تربیت جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، مثلا اس میں ایک دعا ہے، نیک اور صالح خاندان بالخصوص والدین، جسم کی سلامتی ہے، الہی تعلیم و تربیت ہے، رزق حلال ہے، بہترین تربیتی ماحول ہے۔ یہ چند میں نے اسباب تربیت جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ قرآنی فیملی کی دو علامتیں ہیں، اس آیت کے مطابق جو ہماری آیت زیر بحث ہے اس کے مطابق قرآنی فیملی کی دو علامتیں ہیں، ایک ہے کہ وہ پرسکون ہوتی ہے، پرسکون، اور دوسری یہ کہ خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پرسکون ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو وہ خوف خدا رکھتے ہیں تو پرسکون ہوں گے، ایک طرح سے یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ خوف خدا ہی عامل بنتا ہے سکون ہونے کا، سکون کا۔ پرسکون ہوتے ہیں اور خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ شریفانہ انداز میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ پرسکون ہوتے ہیں یعنی گھر میں لڑائی جھگڑے جنبش ہر وقت جو پریشانی ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا نہیں ہے کہ پریشانی ہوتی نہیں ہے، مشکلات نہیں ہوتی ہیں، نہیں۔ آپ دیکھیں بعض لوگ جو اللہ کے رستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں نا، جب اللہ کے رستے پہ ان کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، مشکلات ضرور ہوتی ہیں لیکن پرسکون ہوتے ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ مشکلات کا ہونا اور ان کے ہوتے ہوئے پرسکون رہنا یہ الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تاریخی روایات ہیں کہ
امام حسین علیہ السلام جو ہے، یہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ جیسے جیسے امام کی شہادت کا وقت قریب آتا جاتا تھا تو امام علیہ السلام کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ سکون کے آثار زیادہ نمودار ہوتے جاتے تھے، زیادہ نمودار ہوتے. دیکھیں اتنی مشکلات کے باوجود آپ اصلا مقایسہ نہیں کر سکتے، موازنہ نہیں کر سکتے امام حسین علیہ السلام کی مشکلات کا. اب دیکھیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ چہرے کے اوپر آثار سکون ظاہر ہو رہے ہیں. اور بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کو دیکھ کر، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے ہم جو ہے وہ پرسکون ہوتے تھے، یعنی گویا اپنے چہرے سے وہ سکون بانٹ رہے تھے دوسروں میں. تو یہ دیکھیں مشکلات کا اپنی جگہ، اور سکون جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ سکون مشکلات کے ہوتے بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک نقطہ اور وہ یہ ہے کہ شریک حیات اور اولاد کو ہبۃ اللہ یعنی ہدیہ الہی کے نگاہ سے دیکھنا چاہیے. چونکہ لفظ تھا نا حب لنا من ازواجنا، حب کا معنی بیان فرمایا تھا، بیان کیا تھا کہ یہاں ہبہ سے مراد کیا ہے، یعنی وہ بغیر عوض کے کوئی چیز دینا، تو یعنی وہی ہدیہ ہے. پس جب ہدیہ ہے تو آپ اپنی شریک حیات یعنی میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو اور یہ اپنی اولاد کو اللہ کا ہدیہ کی نگاہ سے دیکھیں، اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ میرے لیے اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کا تحفہ ہے. اب دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے، کتنا سکون میں اضافہ ہوگا انسان کے جب اس نگاہ سے اپنے بیوی بچوں کو دیکھے گا. ایک دفعہ جو ہے وہ انسان اپنے لیے مطلب کسی نگاہ سے بھی دے سکتا ہے، بھائی یہ پریشانی ہے، وہ مشکل ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے ایک دفعہ اس اعتبار سے دیکھے کہ مرضی خداوند متعال ہے، اللہ نے میرے لیے جو انتخاب کیا یہ میں اس کے اوپر راضی ہوں، یہ اللہ کا ہدیہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جس اعتبار سے بھی جیسا بھی. اب یہ دیکھیں فرق کرتی ہے نظر. اب دینی انسان کی نگاہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی اولاد کو جب آپ ہدیہ الہی سمجھیں گے، اللہ کا ہدیہ سمجھیں گے، تو یقیناً آپ اس ہدیے کی حفاظت کریں گے. مومن کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ پھر اس جس کا وہ ہدیہ ہوتا ہے اور جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کے ہدیے کو، اس کی گفٹ کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے اسباب مہیا کریں گے، ان کی جسمانی اور روحانی دونوں جو ہے تربیت کے لیے کام کریں گے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت میں آنے والی نسلوں کو مد نظر رکھیں. وہی بات یعنی عباد الرحمن ضروریت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ آنے والی نسلوں کو لیے مد نظر رکھیں ابھی سے، یعنی جب دعا کر رہے ہیں. یہ تقریباً پہلے بھی بیان ہوئے. 10واں پوائنٹ یہ ہے، یعنی یہاں پہ جو میں نے لکھے ہیں اس کے مطابق تربیت کے معاملے میں بلند ہمت ہونا چاہیے، بلند ہمت ہونا چاہیے. دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تربیت کے معاملے میں یہ جو عباد الرحمن ہے یہ بڑے بلند ہمت ہے. انہوں نے کیا سوچ کے رکھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے ہمیں امام قرار دے، یعنی ان کا ہمیں جو ہے وہ امام اور پیشوا، اور ان کے لیے ہمیں نمونہ بنا دے، ان کے لیے ہمیں رول ماڈل بنا دے، ان کے لیے ہم سرمشق بن جائیں. یہ ان کی سوچ ہے عباد الرحمن کی. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے معاملے میں اس طرح بلند ہمت ہونا چاہیے. چھوٹی سوچ نہیں ہونی چاہیے، تنگ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں اپنی، نہیں، بڑی وسیع نظر ہونی چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے، نہ فقط اس نسل کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، یعنی اس کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے. اس کے بعد فردی اور اجتماعی طور پر نمونہ ہوں. فردی اور اجتماعی طور پر یعنی ہم لوگ جب تربیت کر رہے ہیں تو فردی اور اجتماعی پر نمونہ ہو، یعنی فیملی کا ہر فرد بھی اور پوری فیملی بھی نمونہ ہو. یہ اسی آیت سے جو ہے نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ جو دوسرا حصہ تھا نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس آیت سے استفادہ ہو رہا ہے، اس حصے سے کہ فردی مراد یعنی ایک شخص، اور اجتماعی یعنی پوری فیملی، پورا خاندان. تو اس میں کیا ہے، یعنی فردی اور اجتماعی طور پر ہم نمونہ ہوں. ایک شخص بھی جب باہر نکلے ایسی تربیت ہو کہ باہر جائے تو واقعاً جو ہے وہ نمونہ ہو دوسروں کے لیے، کسی بھی جگہ پہ چلا جائے. اگر وہ پورا خاندان بھی نکلے یا کہیں بھی ہو تو دوسروں کے لیے جو وہ سرمشق اور نمونہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک توجہ کریں، ایک نقطہ ادبی ہے، تھوڑا گرامر کا نقطہ ہے، وہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، سمجھیے گا اس کو. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ خدایا ہمیں متقیوں کا امام قرار دے. ویسے قانون کے مطابق لفظ امام نہیں آنا چاہیے تھا، آئمہ آنا چاہیے تھا، آئمہ. آئمہ امام کی جمع ہے،
आइम्मा इमाम की जमा है। जब वो जमा है तो फिर चूंकि ये कह रहे हैं ना कि हमें मुत्तकियों, हम सब, हमको मुत्तकियों के आइम्मा आना चाहिए, यानी चूंकि हम हैं इधर से जमा है तो उधर से भी आइम्मा यानी जमा का ही सीगा आना चाहिए, जमा का वर्ड आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, इमाम का कलमा इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे वही नुक्ता है इस बात की तरफ कि इनके अंदर इतनी वहदत है, इतनी यकसुई है, इतना इत्तेहाद है इनके अखलाक में, किरदार में। इस तरह ये लोग हैं, ये फर्दी तौर पर भी हों, इज्तमाही तौर पर भी हों, ये गोया एक ही नजर आते हैं। इनके अतवार, इनका किरदार, इनका अखलाक ये एक ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है, उनमें से एक हो या सब हो। ठीक है, तो ये इमाम और आइमा जो फर्क है, अब इस आयत को आप जोड़ें जाकर अहले बैत या तहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो वहां पे आपको बिल्कुल अकमल मौरद जो है वो नजर आएगा। यानी आइमा क्या है, यानी वो कह रहे हैं कि हमें मुत्तकियों का इमाम करार दे। अब आइमा जब कह रहे हैं तो उसमें क्या है, यानी उसमें सभी के सब मोहम्मद है, कोई फर्क नहीं है, सभी के सब जो है वो मोहम्मद है, किरदार में, गुफ्तार में, हर चीज में वो सब के सब जो है वो मोहम्मद है। तो यही चीज जो है यहाँ पे बयान कर कि हम जो है एक फर्द हो, ये सब सारे के सारे हों, कोई फर्क नहीं है हम में, हम सब एक जैसे हों। तो इस लिहाज से हमें फर्दी और इज्तिमाई तौर पर जो है वो हमारे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए नमूना बन सके, और यकसुई और वहदत और इत्तेहाद होना चाहिए हमारे अंदर। और निकात अभी भी मेरे पास रह गए हैं कुछ इसी आयत के मुतल्लिक। चले इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनको क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद एक अगली नेक्स्ट आयत की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।